امتیاز گل صاحب، آپ کا ایک آرٹیکل آج شائع ہوا ہے، ساؤتھ ایشین پولیٹیشینز کویسٹ فار ایبسولوٹ اتھارٹی، اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان میں جو حکمران ہیں اس وقت، تو ان میں ایک کامن چیز آپ کو یہ نظر آ رہی ہے کہ ڈس ریگارڈ سوشل نارمز اینڈ مزل اپوزیشن پولیٹیکل ایز ویل ایز سول سوسائٹی انکلوڈنگ دا پریس۔ تو یہ جو آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان میں جو بظاہر جمہوری حکومتیں ہیں تو وہ اپنی جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے اس کا بھی گلا دبا رہی ہیں، سول سوسائٹی اور میڈیا کا بھی گلا دبا رہی ہیں، یہ پورے ریجن میں یہ وبا کیوں پھیل گئی ہے؟ اس میں میرا خیال ہے بنیادی طور پہ جو ڈی این اے ہے اس علاقے کا، اس میں منافقت ٹاپ پہ ہے، لوگ منافق بہت ہیں، پھر مزاجن نواب ہیں، خان ہیں، چودھری ہیں، ہر ایک کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی اشتیاق صاحب جو بات کر رہے تھے تو مجھے پھر ملک صاحب کی باتیں یاد آ گئیں کہ ہم ٹیکنیکلٹیز میں پڑے ہوئے ہیں، ہم آئین کی، قانون کی بات کر رہے ہیں، لیکن ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا، ہم نے ان لوگوں کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیا۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا وہ کس حد تک اس پہ منطبق ہوتا ہے۔ انڈیا میں یہی ہوا کہ دلی کی جو حکومت ہے اس کو سپریم کورٹ نے ریلیف دی کہ آپ اس صوبے میں اپنی مرضی کے آفیسر لگا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہوا کیا کہ انہوں نے جب اپنے آفیسر لگانے کی کوشش کی تو مودی صاحب ایک آرڈیننس لے آئے کہ نہیں، یہ اختیار ہمارا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں اگر اس قسم کا کام ہو رہا ہے، پھر تیسری بڑی جمہوریت جو ہے بنگلہ دیش ہے، 15 سال سے وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، اپوزیشن نام کی نہیں ہے وہاں پہ، عدالتیں، اکیڈیمیا سارا وہ اپنے لوگوں سے وہاں بھی صحافیوں کے خلاف غداری کے مقدمے بن رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اب دیکھیں نا، اس میں ایسی انہونی بات کیا جو میں نے لکھ دی ہے، ہم اس وقت جو میڈیا میں یہاں بھی سن رہے ہیں اس میں ایسی کیا غیر معمولی بات ہے جو کہ ان ملکوں میں نہیں ہے یا یہاں پہ پہلے کبھی نہیں تھی، اور یہ کہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس کو باجواز بنانے کے لیے۔ لیکن وہاں پہ اس طرح کے حملے نہیں ہوتے جن کا ذکر کیا ہے مصدق ملک صاحب نے، کہ سیاسی اختلاف کی وجہ سے حملے نہیں ہوتے وہاں پہ جی ایچ کیو میں۔ نہیں، میں نے تو اس کی دیکھیں، اس کی ہر بندے نے مذمت کی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے جوڈیشل ٹرائل سے پہلے میڈیا ٹرائل دن رات ہو رہا ہے۔ آیا یہ بھی جمہوریت کا حصہ ہے کہ وداؤٹ فیئر ٹرائل یو اسٹارٹ کنڈیمنگ ایوری بڈی؟ جی ملک صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ اب پاکستان کو انڈیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہی یہاں پہ ہو رہا ہے؟ ایک تو میں اگر آپ کی بات مان لوں تو میرے خیال میں میڈیا پروگرامز بند کر دینے چاہیے تاکہ کوئی ذکر نہ ہو، کوئی بات نہ ہو۔ آگ لگ جائے تو لگ جائے، اگر لوگ ہتھیار اٹھا کے گھس جائیں جی ایچ کیو میں اور آگ لگا دیں، یعنی ایک کور کمانڈر، آپ تو دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ نہیں، میں دفاعی نہیں ہوں۔ نہیں، بہرحال یہ آپ جیسے لوگوں نے مجھے دفاعی بنا دیا، میں دفاعی نہیں ہوں۔ اسٹریٹجک تو ہیں، تو اسٹریٹجک تجزیہ کار ہیں آپ، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیا وقت ہوگا؟ یعنی ایک کور آپ نے چلانی ہے، آپ نے ملک کے لیے جوان بچوں کو کہنا ہے کہ جاؤ اپنی جان دے دو، اور آپ کے پاس 70-80 ہزار لوگ ہیں اور آپ کہیں کہ آج 500 لوگوں نے جان دینی ہے، تو سوچ یہ ہے کہ اس دن 70,000 لوگ 2 قدم آگے بڑھائیں گے کہ ہم رہنماؤں کی بھی تقریریں بھی چلا دیں، آپ ایسا جو اسی کور اور اسی جی ایچ کیو کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی چلا دیں۔ تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے غصے میں آئے ہیں آپ، کیونکہ پہلے بھی آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ٹرائل کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ اپنا غصہ ذرا باری باری بات ذرا محدود رکھیں نا۔ تو بات یہ ہے کہ یا تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ جہاں پہ آپ کا ڈسپلن یہ ہے کہ آپ کے بچوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے ان 500 جوانوں نے جان دینی ہے، اور جب کور کمانڈر کہے کہ آج جان دینی ہے تو 70,000 لوگ قدم بڑھائیں، اور کچھ لوگوں کو کہا جائے کہ آپ ملک کے دفاع میں جا کے کھڑے ہو جائیں، اور اگر شہادت ہے تو شہادت صحیح، اور وہاں پہ جا کے آپ ولف وسلنگ کر کے وہاں پہ لے کر جائیں، وہاں پہ حملہ کریں، وہاں پہ آگ لگا دیں، اور اگر اس کا ذکر کریں تو وہ میڈیا ٹرائل ہے۔ میں نے سر کے ساتھ پروگرام کیے ہیں وہ پینما کے درمیان میں، اس دن تو میڈیا ٹرائل نہیں تھا، اس دن تو برحق بات تھی، آواز تھی انصاف کی،
وہ جو تھا یہ کہ behind all wealth is a crime, وہ تو اس دن حق کی آواز تھی, وہ ٹرائل نہیں تھا. جس دن بات ہو رہی تھی وہ فونٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کی, جس پہ 7 سال سزا ہوئی کہ تمہارے وکیل نے فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا تمہیں 7 سال سزا دیتے ہیں, اس دن میڈیا ٹرائل نہیں تھا, وہ تو حق کی بات تھی. اور میں نے کیے ہوئے پروگرام, وہ تو غلط ہو گیا, میں نے آپ کے ساتھ کیے ہوئے پروگرام. اس وجہ سے آج آپ کو یہ جو میڈیا ٹرائل یاد آ رہا ہے, کاش اس دن بھی آتا.